السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دینہ فیمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، مسند اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات حکم مستحکم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان فتنہ ارتداد اور اس کا تدارک ہے۔ ارتداد کہتے ہیں دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اختیار کر لینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ہے خسرت دنیا والآخرہ، کہ مرتدگی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ میرے محترم دوستو، جب ہم نے اس کے اسباب و وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں دو چیزیں نظر آئی جو حقیقتاً ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین سے دوری۔ مسلمان جب دین سے دور ہوا تو اسے جائز اور ناجائز، حلال و حرام میں کچھ فرق نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اسکولوں اور کالجوں کے اندر غیر محرموں اور غیر مسلموں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک سیٹ پر بیٹھنے کو برا نہ سمجھا۔ یہ سوچ ہماری بنائی یہودیوں نے، یہ سوچ ہماری بنائی عیسائیوں نے، اور اس کا فائدہ اٹھایا دشمنان اسلام نے، اور انہوں نے اپنی اپنی تنظیموں کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں اپنے نوجوان بچوں کو اسکولوں اور کالجوں کی طرف روانہ کرنا ہوگا۔ وہاں ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ مسلم بچیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مسلم بچیوں سے محبت کا جھوٹا ناٹک کریں گے، اور ان بچوں کے اس کام کے کرنے پر وہ تنظیمیں ان کا مالی تعاون بھی کرے گی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے۔ سچ پوچھو تو ہم لوگ نگاہوں میں ہیں ان کی، سچ پوچھو تو ہم لوگ نگاہوں میں ہیں ان کی، جو ہاتھوں میں ہتھیار لیے گھوم رہے ہیں۔ حضرات، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے کہ جن گھروں کے اندر یہ کورٹ میرج کا واقعہ پیش آیا، ان گھروں کی حالت آج یا تو یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کر لیا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، اپنی آخرت کو انہوں نے برباد نہ ہونے دیا، اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا، تو ان کی بچیوں کو مار دیا گیا، ان کی بچیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی بچیوں کو دوسرے ملک کو لے جا کر بیچ دیا گیا۔ اگر کبھی ان بچیوں کے حالات معلوم کرنے ہو تو ان والدین کے بہتے ہوئے آنسو اور سرخ آنکھیں دیکھ لینا جو سال ہر سال سے اپنی بچی کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر کبھی ان بہنوں سے حالات معلوم کرنے ہو تو ان بھائیوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ لینا جو سال ہر سال سے اپنی بہنوں کو انصاف دلانے کے لیے کورٹ اور کچہریوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا نفس آپ کو جھنجھوڑے اور یوں کہے کہ ان عیش و عشرت کے گدوں کو چھوڑ اور ان بہنوں اور بیٹیوں سے ملنے کا دل کرے تو یورپ اور دبئی کا سفر کر لینا، وہاں وہ بچیاں اپنے جسم کو بیچ کر اپنے پیٹ کو بھرنے کا انتظام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سوچا تھا کہ اسکولوں سے کر لیں گے ترقی، سوچا تھا کہ اسکولوں سے کر لیں گے ترقی، کیا خبر تھی کہ دین و ایمان بیچنا پڑ جائے گا۔ فتنہ ارتداد ایک ایسا سنگین مسئلہ بن چکا ہے جو فرد و معاشرت دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ اس کا تدارک صحیح علم و تربیت اور اسلامی رہنمائی کے ذریعے ممکن ہے۔ مسلمان اپنی تعلیمات پر عمل کر کے اس فتنے سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ حضرات، یہ ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے جس کو روکنے کی ذمہ داری نہ صرف کسی عالم کی ہے بلکہ ہر اس باپ کی ہے جو اپنی اولاد، اپنے بچوں کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، ہر اس امام کی ذمہ داری ہے جو اپنے مقتدیوں کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، ہر اس استاد کی ذمہ داری ہے جو اپنے شاگردوں کو ایمان کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اگر اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہو، اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، تو اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرو۔ اللہ مجھے
ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.